أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کھانا مت کھاؤ، وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا ہے، اور یہ کھانا گناہ کا کام ہے۔ اور شیطان اپنے دوستوں کو یہ پٹی پڑھاتا رہتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرتے رہے، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا، ان کا کہنا مان لیا تو تم بھی شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن جانوروں کو کھانا حلال ہے، تو اس کی تفصیل بتلاتے ہوئے یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کے جانور بنائے ہیں۔ ایک جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا کہ اس کو جو ہے اس کی ترتیب پر اگر ذبح کیا جائے، یعنی اللہ کا نام لے کر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ترتیب جتنی بھی ہے جو بتلائی گئی شریعت میں کہ اللہ کا نام بھی لیا جائے اور ذبح بھی شریعت کے طریقے پر کیا جائے، شریعت کے جو طریقے ہیں تو اس طریقے پر اگر ذبح کیا جائے تو وہ حلال جانور تو حلال ہے، اس کا کھانا بھی حلال ہے، اس کا جو ہے اس کی تجارت بھی حلال ہے۔ اور اگر ایک جانور وہ ہے کہ جو حلال تو ہے لیکن اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، جس طریقے سے شریعت نے بتلایا گیا ہے اس طریقے سے اس کو اگر ذبح نہیں کیا گیا ہے تو اب صرف اس کا حلال ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا شرعی طریقے سے ذبح نہ ہونا یہ ہمارے لیے حرمت کا ذریعہ ہے کہ وہ جانور نہ کھا سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی کسی قسم کی تجارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ترتیب صاف ہو گئی۔ دوسرا جو ہے وہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، جیسے درندے جو ہیں پہاڑ کھانے والے جانور، تو وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ شیر اپنی صفات میں کتنا ہی خوبی والا کیوں نہ ہو، لیکن شریعت میں حرام ہے، اس کو کتنے اچھی طریقے سے اگر ذبح کیا جائے تو اسے کھایا نہیں جائے گا۔ تو جو جانور حرام ہے وہ تو حرام ہے، اس کو چاہے کتنے اچھے طریقے سے نہیں بلکہ پورا قرآن پڑھ کر کے بھی ذبح کیا جائے تو کوئی حلال ہونے والا نہیں ہے، تو اس کو بتلا دیا۔ تو خاص کر کے اس میں اوپر کی طرف یہ بتلایا گیا چونکہ یہ لوگ کفار قریش نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک سوال الگ انداز میں بدل کر کے پوچھا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یہ کہتے ہو کہ جو جانور جو ہے طبیعی موت مرا، قدرتی طور پر مر جائے تو وہ تو حرام ہے، اور کسی کی انسان نے اگر اس کو ذبح کیا ہے، انسان نے ذبح کیا ہے تو وہ حلال ہے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ موت اور زندگی کے مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جانور جو مرا ہوا ہے اس کو کس نے مارا؟ اللہ تعالیٰ نے مارا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مارا ہے تو کتنی عجیب بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا مارا ہوا تو حرام ہے اور پبلک کا مارا ہوا، مخلوق کا مارا ہوا حلال ہے۔ سوال بدل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ یہ تو یہ چاہے کتنے لاجیکلی اور کتنی ہی منطقی انداز میں سوالات کرے، لیکن جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، اور اسی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اسی کو ماننے کا نام کیا ہے؟ کہ ایمان ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر غیب کی بات سمجھ میں ہی آ جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم اپنی سمجھ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کے حکم پر ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو اللہ کی طرف سے دی گئی اس پر ایمان لائے۔ تو اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ اسی شریعت کے اندر جیسے یہ بتلایا گیا ہے کہ جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہے وہ حلال ہے، ایسے اس کے مقابلے میں جو جانور جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، تو اب چاہے کتنی خوبصورتی سے اور کتنے اچھے انداز میں اس کو ذبح کیا، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام اس پر ترک کر دیا گیا ہے تو اب وہ جانور حلال نہیں ہے، اس کو نہیں کھایا جائے گا، اس کو بالکل نہیں کھایا جائے گا۔ پھر چاہے
یہ کتنی مس گائڈ کرتے رہے، یہ کفار قریش اور یہ مشرکین مکہ تمہیں کسی بھی انداز میں سوالات کرتے رہے، چونکہ اس سوال سے، مشرکین مکہ کے اس سوال سے کچھ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ابھی ایمان میں داخل ہوئے تھے یا تحقیق کے علم نہیں رکھتے تھے، تحقیق کے علم نہیں تھا، پورا تفصیلی علم نہیں تھا، تو ویسے صحابہ متاثر ہو گئے، بات تو صحیح لگ رہی ہے، بات تو صحیح لگ رہی ہے کہ یہ بات تو بالکل معقول لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت دی ہے تو اس کا تو حرام ہو گیا، اور جس کو مخلوق نے کاٹا ہے وہ کیسے حرام، وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے، یہ بات ان کی سمجھ میں آنے لگی۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس طریقے سے اللہ کا نام لیا ہوا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، ایسے وہ جانور جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کر دیا جائے، جان بوجھ کر اللہ کا نام اس پر ترک کر دیا جائے، تو ایسے جانور کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بالکل حرام ہے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ذبح نہیں کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر اس قسم کے کھانے ہم کھا رہے ہیں، اچھا مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو بات تو چونکہ جانوروں سے متعلق ہے، لیکن سارے کے سارے وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال کی گئی ہیں ان سب کے اندر فضیلت کے اعتبار سے، یہاں تو فرض کا مسئلہ ہے، حلال حرام کا مسئلہ ہے، لیکن ہر وہ چیز جو ہمارے غذا کے طور پر کھانے کے لیے بنائی گئی ہے، بطور غذا کے کھانے کے لیے بنائی گئی ہے یا پینے کے لیے بنائی گئی ہے، ان سب چیزوں کے اوپر اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک کم عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے اور ابھی اللہ کا نام لے لیا اور کھانا شروع کر رہے، اللہ کا نام لے لیا اور کھانا شروع کر رہے، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ یا غلام وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے غلام، اے بیٹے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نام پر، جس کھانے پر یا جس پینے پر اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے یا اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کھانے میں شیطان برابر کا ایسے ہی شریک ہوتا ہے جیسے تم اپنے دستر پر دوسروں کو بلاتے ہو کھانے کے، تو شیطان برابر کا شریک رہتا ہے۔ شیطان باقاعدہ، شیطان کی ذریت پوچھتے رہتی ہے اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، آج ہم کہاں کھائیں گے پیئیں گے، آج ہم کہاں کھائیں گے پیئیں گے۔ تو جو کھانا بغیر بسم اللہ کے یا بغیر جو پینا بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتا ہے تو شیطان فوراً آواز دیتا ہے اے میری اولاد، اے میری ذریت، یہاں آؤ، تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا، تمہارے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ اور ایسی وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کپڑا کہاں پہنیں گے، کیسے کپڑا پہنیں گے، تو جو کپڑا بغیر بسم اللہ کے پہنا اتارا جائے تو شیطان کہتا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے، لو کپڑے کا بھی انتظام ہو گیا، لو کپڑے کا بھی انتظام ہو گیا۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ہم رات کہاں گزارے، ہم رات کہاں گزارے، تو جو دروازہ گھر کا یا جہاں آرام کی جگہ ہو وہ بغیر بسم اللہ کے اگر بند کر دی جائے تو شیطان آواز دے کر اپنی پوری ذریت کو بلاتا ہے، کہتا ہے جو کھانے اور سونے کا بھی انتظام ہو گیا، سونے کا بھی انتظام ہو گیا۔ بلکہ آگے کے الفاظ اگر بولو تو شاید مجمع کے اندر مناسب نہ لگے، لیکن چونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ ہم تعلقات کس سے قائم کریں، ہم اپنے تعلقات کس سے قائم کریں، اگر بغیر بسم اللہ کے اپنے گھر والیوں سے تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں تو شیطان کہتا ہے یہ بھی عمل تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ حدیث پاک میں اس کی تذکرے باقاعدہ کہ یہ بھی عمل تمہارے لیے حلال ہوا، اور اسی لیے فرمایا کہ جب انزال ہوتا ہے تو کیا پڑھا جائے، انزال ہوتا ہے۔ اب یہ بولو مجمع میں تو بولیں گے بے شرمی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پتہ کوئی ہے نہیں ہے، سکھانے کا وقت ہمارے پاس ہے نہیں۔ نہ باپ کو اتنی توفیق ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو یہ طریقہ تعلیم کرے یا کسی مولوی کے پاس جا کر کے اس کو سکھلائے، پتہ ہوتا نہیں کچھ، اور بولو تو کہتے ہیں کہ بے شرمی کی بھی حیائی کی بات ہو رہی، کون سکھائے گا؟ جمعہ کے بیان میں کہا جائے گا سب چیز۔ اس لیے جو ہے سیکھنے کی چیز ہے یہ کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ آنے والی نسلوں پر ان سب باتوں کا اثر پڑنا ہے، آنے والی نسلوں پر ان سب باتوں کا اثر پڑے گا، اور ہماری نسلوں کے نیک اور صالح ہونے میں اس عمل کا بڑا دخل ہے، بڑا دخل ہے۔ اس لیے باقاعدہ دعا بتلائی ہے کہ جب انزال ہو تو کیا دعا پڑھے، اللہم لا تجعل للشیطان نصیبا، کہ اللہ اس میں شیطان کا کوئی حصہ مت رکھنا۔ زبان سے پڑھے کہ نہیں، دل میں پڑھے، دل میں پڑھے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا بے ادبی ہے، تو یہ بتلائی گئی ساری چیزیں، تو اس کے لیے بتلایا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ یہ کھانا
یا وہ یہ عمل جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو گناہ کا ذریعہ بنتا ہے یا یہ کہ نحوست کا ذریعہ بن جائے۔ بسم اللہ کی برکت اٹھا لی گئی تو اب کیا ہوگا کہ اب تو جو ہے اس کے اندر شیاطین کا حصہ آ گیا ہے، تو اب وہ کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو کہ اوڑھنا ہو، ہر چیز کے اندر جو ہے شیطان کا حصہ لگ گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ہو نہیں سکتا بسم اللہ چھوٹنے کے بعد اب اعمال صالحہ کی توفیق ملے، اور اگر ملے بھی تو اس کے اندر برکت اور طبیعت لگے، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہر عمل کے اندر بسم اللہ کا اہتمام، کبھی وقت ہوتا، کبھی تعلیم کی غرض ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام تفسیری دعائیں پڑھتے، اور کبھی خالی بسم اللہ پہ اپنا کام چل جاتا۔ یہاں تک کہ اگر بسم اللہ بھول گئے کھانے کے، پینے کے، پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں، تو اب جو ہے اس کو بتلایا گیا کہ درمیان میں اگر یاد آ جائے تو کہو بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ شروع میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام لے کر کے میں یہ عمل کرتا ہوں۔ تو بتلایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا اور وہ جانور ذبح کر دیا گیا تو وہ فسق ہے، کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے۔ مارکیٹوں میں بہت ساری چیزیں ایسے گوشت کے نام پر یہ سب چیزیں مل رہی ہیں۔ گوشت کھانے سے بیف کھانا کوئی فرض نہیں ہے اور مٹن کھانا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن تحقیق کر کے کھانا فرض ہے، تحقیق کر کے کھانا فرض ہے۔ جہاں حالات ناسازگار ہو کہ پتہ نہیں یہاں اب کس ترتیب پر ذبح ہو رہا ہے، کس ترتیب پر ذبح ہو رہا ہے، تو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تحقیق کر لے آدمی، معلوم ہو جائے، ٹھیک اطمینان ہو جائے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر تحقیق نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو ایسی جگہ پر احتیاط کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بکرے کے نام پر، مٹن کے نام پر کتوں کا گوشت کھلایا جائے۔ اور سب تو امانت دار ہے نا، مارکیٹ میں سب امانت دار ہیں، بولنے والے خالی بیوقوف ہیں، جو مسائل بتاتے ہیں وہ ایڑے لوگ ہیں، اور پورے جو ہے اولڈ مین یہ بہت پرانے خیالات کے لوگ ہیں۔ باقی الحمدللہ مارکیٹ میں تو سب جو ہے ابو بکر اور ابو ہریرہ سے تو کم کوئی بھی نہیں، یہ ہوتا ہے عام طور سے۔ تو اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ تحقیق کرے، دوسرا تحقیق کے بعد میں زبردستی شک میں نہ پڑے، جیسے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں، یہی کہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ کا مارا ہوا حرام اور پبلک کا ذبح کیا ہوا حلال، تو اگر یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو یقین شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ شک جو ہے، یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ ایک بندہ اسے بیٹھے بیٹھے خیال پیدا ہو جائے نماز کے وقت میں یا کسی ایسی عبادت کے وقت میں جس میں وضو ضروری ہوتا ہے، تو اس وقت میں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں پتہ نہیں، میرا وضو ہے کہ نہیں پتہ نہیں، خود کو پتہ نہیں تو پڑوسی کو پوچھتے میرا وضو ہے کہ میرا وضو ہے کیا؟ اب تو تم کو پتہ نہیں تو اس کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ تو اب جو ہے صرف اس شک کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ بے وضو ہے، شک کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ شک سے یقین ختم نہیں ہوتا۔ ہاں، یا البتہ یہ یاد ہو کہ اگر جو ہے وضو کے ٹوٹنے والے اعمال میں سے کوئی عمل ہوا ہے، وہ یقینی طور پر یاد ہے، تب تو وہ بے وضو ہے، اور اگر یقینی طور پر یاد نہیں تو اب یہ باوضو ہے، یقینی طور پر باوضو ہے۔ اب شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وضو میں ہوں کہ نہیں، میں وضو میں ہوں کہ نہیں، اور اس شک کی بنیاد پر نہ وہ نماز کو چھوڑ دیں، نہ وہ یہ کہ وہ عمل کو چھوڑ دیں جس کے اوپر وضو ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بتلایا گیا ہے کہ شک کی بنیاد پر یقین ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے وہ اعمال کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں، تو اس پر جو ہے اگر نام نہ لیا گیا تو اسے نہ کھاؤ، نہ استعمال کرو، اس لیے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بہت اہم اصول کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، بہت اہم اصول کی طرف جو ہماری دکھتی نس پکڑ رہا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان نے قسم کھایا ہے کہ تیری مرضی کے مطابق بھی کبھی کام نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے بھی تو میں ان میں سے اس کو کچھ نہ کچھ ایسی ترتیب اختیار کروں گا کہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے۔ تو کیا کرتے رہیں گے؟ شیطان اپنے ذریت کو، اپنے رفقا کو، اس قسم کے لوگ شیاطین الانس والجن، انسان نما جو ہے، انسان نما شیاطین، ایسے کہ دیکھنے میں تو انسان لگ رہے ہیں لیکن اندر سے اسلام اور اسلام کی باتوں سے نفرت کرنے سیکھنے سکھانے والے، اور ایسے ہی جنات قسم کے لوگ بھی جو ہے، تو
تو یہ قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ان کو شیطان سبق پڑھاتا رہتا ہے تاکہ تم جو ہے ان سے معاملے میں بار بار ہر معاملے کے اندر بحث کرو آپس میں، بحث بازی. اور بحث بازی کٹ حجتی جس کو کہتے ہیں کہ ٹیڑھا پن، دلوں کا بھی ٹیڑھا پن، عقل کا بھی ٹیڑھا پن، یہ کیا کرتا ہے انسان کے اندر لڑائی کو ورگلاتا ہے، لڑائی کو ورگلاتا ہے. تو کیا کرو کہ ان کو جو ہے بحث بازی میں لگا کر کے شیطان کیا کرتا ہے اکساتا رہتا ہے تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے. تو جھگڑا مت کرو، جھگڑا مسلمان کا کام نہیں ہے، جھگڑا مسلمان کا کام نہیں ہے. لڑنے جھگڑنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی چاہے وقت کے غوث اور جنید بغدادی بن جائے. وقت کے غوث اور کتب بنیں گے ہی نہیں. پہلی بات تو جھگڑا کریں گے تو عبادت کہاں کریں گے بھائی؟ جو تہجد میں بھی لڑنے والے ہو انتظار میں رہتے ہو، بس خالی کوئی بھی بولے تو صحیح، خالی کوئی بھی بولے تو بولے. کسی نے پوچھا نا مسلمان کہاں ہے، مسلمان کہاں ہے؟ مسجد کی صف میں جا کر کے دیکھ لے اور خالی بول دے کہ ذرا تھوڑا سا ادھر ہٹو نا، تو پتہ چل جائے گا مسلمان کہاں ہے. سمجھے کچھ؟ ہاں، اوورٹیک کرو کسی جگہ پر کسی راستے سے، اور وہاں اس کے بعد اوورٹیک کرنے کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا مسلمان کہاں ہے. زور زور سے ہارن بجاؤ تو پتہ چل جائے گا مسلمان کہاں ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تنقید کے طور پر نہیں، تذکیر کے طور پر یہ باتیں کہی جا رہی بزرگوں کہ ہم جو ہے سنتے تو بہت ہے، صرف سننے پر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ پریکٹیکلی طور پر ہمارے اندر وہ نہ ہے. ہماری چاہت تو یہ ہے کہ پورے عالم میں تو بات کی بات ہے، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت آ جائے، یہ ہماری چاہت ہے. پہلے ہماری 5 اور 6 فٹ کی باڈی پر اسلام آ جائے، 5 اور 6 فٹ کی باڈی پر اسلام کی کوئی شکلیں تو نظر آ جائے، خاص کر کے معاملات میں، عبادت میں نہیں، عبادت میں نہیں. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے عبادت کسی کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. صرف عبادت کسی کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ مسجد میں تو وہ بالکل وقت کا جنید بغدادی ہے، وقت کا رازی غزالی ہے، لیکن خالی معاملات کرو دکان میں بیٹھ کے پتہ چلے گا، معاملات کرو دکان میں بیٹھ کر کے پتہ چلے گا. لڑکی دو اور خدا نہ خواستہ خلا اور طلاق ہو جائے تو پھر پتہ چلے گا کون ہے. لڑکی دینے کے لینے کے بعد یا معاملات کرنے کے بعد، پارٹنرشپ میں کاروبار کرنے کے بعد پتہ چلے گا کس قدر اسلام اندر داخل ہوا ہے. یہ بہت سوچنے کی چیز ہے. میں تنقید کے طور پر نہیں، ہو سکتا میرا انداز تھوڑا سا غلط ہو، مجھے معاف فرمائے، لیکن بزرگوں عزیزوں گھر والوں سے گھر والے بات نہیں کریں گے تو کون سمجھائیں گے؟ کون سمجھائیں گے یہ ساری چیزیں؟ ہماری مسجدوں کے مذاکرے ختم ہو گئے ہوئے ہیں، بس آتے جاتے بس ایک 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اللہ یہ دیتے ہیں، اور تہجد پڑھے تو اللہ یہ دیتے ہیں. تو عبادت کے فضائل اپنی جگہ پر، عبادت کی حیثیت کو گھٹانا نہیں ہے، لیکن معاملات میں بہت دور ہے، بہت دور ہے. اور معاملات کی سڑکیں اتنی خالی ہیں، معاشرت کی سڑکیں اتنی خالی ہیں کہ اگر بیل گاڑی پر نہیں پیدل بھی چل جائیں گے تو جنت تک پہنچ جائیں گے، پیدل بھی چلیں گے تو جنت تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ ٹریفک ہی نہیں، کوئی ٹریفک نہیں، کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہے، کوئی سگنل نہیں لگا ہوا ہے. کیونکہ معاملات میں تقریباً اللہ معاف فرمائے کہنے والا بھی فیل ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اس لیے اس کا اہتمام کہ شیطان جو ہے اپنے دوستوں کے ذریعے سے، اپنی ضروریت کے ذریعے سے یہ پٹی بڑھاتا رہتا ہے کہ کسی طریقے سے بحث میں الجھاؤ، بحث بڑھے گی تو کیا ہوگا کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا، بس لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پھر اس کا کام پورا ہو گیا، شیطان کا کام پورا ہو گیا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، انا زعیم فی وسط الجنہ. کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کی جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے بیچوں بیچ مکان دلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ مکان دلانے کی اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود کیا کرے؟ جھگڑا چھوڑ دے. حق پر ہے، 100 دلائل اپنی جگہ پر، لیکن کچھ ایسی بات ہے اگر تھوڑی سی جانی مالی قربانی اگر دے دی جائے تو نتیجہ کیا ہو؟ نتیجہ کیا ہو کہ نتیجہ یہ ہو جائے کہ کم سے کم جو ہے وہ دین پر، اسلام پر ثابت قدم اور باقی رہے، یا دین کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائے. تو یہ کوئی کم چیز ہے، کوئی کم عبادت ہے. اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ بات بات پہ جھگڑا، بات بات پر جھگڑا، اس سے اپنے آپ کو بچائے. گھر اجڑ گئے ہیں،
ڈینٹنگ پینٹنگ کے اعتبار سے اتنی بڑی قیمت ہے کہ جلدی کوئی وقت کا بڑا مالدار بھی خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. ڈینٹنگ پینٹنگ انٹیریئر اتنا سب کچھ ہے، لیکن اندر سے کہ بغیر گولی کھائے کے نیند ہی نہیں آتی. بستر پر جاؤ تو نیند اڑ جاتی ہے. کب آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہونے والی ہوتی ہے نا، جب نیند آتی ہے. تہجد کے وقت میں 4 بجے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، 5 بجے برابر ایسی نیند لگتی ہے بولے، پھر ایسا لگتا ہے کہ ہاں پورے کائنات کے اندر میرے سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں. لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے احکام کو توڑ کر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزر رہی ہے تو ظاہری ٹپ ٹاپ بھی سکون کا نظریہ نہیں بن رہا ہے. ظاہری ٹپ ٹاپ بھی، اور جن کی زندگیوں میں اللہ کے احکام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، جھوپڑوں کے اندر بھی سکون سے سو رہے ہیں، جھوپڑوں کے اندر بھی سکون سے سو رہے ہیں. اس لیے اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ بات بات پر جھگڑا، ہر چیز پر جھگڑا، تو جس کی وجہ سے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ گھر، بڑے سے بڑے گھر بھی ہونے کے باوجود جا کر کیا کر رہے ہیں؟ کرائے پر رہ رہے ہیں. کرائے پر رہے. کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابا امی کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تمہاری راحت کا خیال کیا ہے. خود گیلے میں سو کر، خود گیلے میں سو کر تمہیں سوکھے میں سلایا ہے. خود اپنی پیاس بھوک کو مار کر، اپنے ٹھنڈے گرم کو برداشت کر کے. ان کی بھی چاہت تھی کہ حمل کے زمانے میں یا تمہارے دودھ پلانے کے زمانے میں ان کی بھی چاہت تھی کہ گرم گرم کھانا کھائے، لیکن تم رو رہے تھے اتنا کہ وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر انہوں نے تم کو پہلے تمہارے کھانے کا انتظام کیا، اس کے بعد ٹھنڈا کھا لیا، جانے تو چل جائے. اس طریقے سے قربانیاں دی اور انہیں چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے؟ کہ بھائی پڑوس کے محلے میں چلے گئے. کیوں؟ اب امی سے نہیں جم رہی، ابا سے نہیں جم رہی. تو جمنے کے لیے کوئی ترتیب بھی سوچا؟ جمع میں جاؤ تو دودھ بھی دہی بن کر کے جم جاتا ہے اگر جمانے جاؤ تو. اور اگر نہیں جمانا ہے، نبھانے والے فٹ پاتھ پر نبھا رہے ہیں، فٹ پاتھ پر سو کر کے نبھا رہے ہیں. اور جنہیں نہیں نبھانا ہے، کروڑوں کے محل کے اندر طلاق اور خلا، طلاق اور خلا، طلاق اور خلا. اس کا منہ دیکھنا میں نہیں چاہتی، اس کا چہرہ میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہ اگر ہے تو میں نہیں رہوں گا، یہ میں ہوں تو یہ نہیں رہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ جانور مل کر کے رہ رہے ہیں، ایک محلے میں کتے مل کر کے رہتے ہیں، جب شکار ملتا ہے تو سب آ کر کے ٹوٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ چلو مل کر کے کھائیں. اور انسان، اور بھی خاص کر کے مسلمان، اس کی زندگی میں اللہ نے زندگی گزارنے کے اتنے بہترین طور طریقے دیے ہیں، لیکن کہاں جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، شیطان پٹی پڑھاتا رہتا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے آپس میں لڑاتے رہیں. پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اگر تم نے ان کا کھانا وہ کھا لیا یا ان کا کہنا مان لیا، دونوں بھی ترجمے ہیں، ان کا کہنا مان کر کھا لیا یا ان کا کہا مان لیا یا ان کا کھانا کھا لیا، تو پھر اب کیا ہو گیا؟ تم بھی شرک کرنے والے ہونے سے ہو جاؤ. جیسے اللہ کی ذات میں کسی کا تصور ممکن نہیں، جیسے اللہ کی ذات میں کسی کا تصور شرک ہے، ایسے اللہ کے احکام میں، خاص کر کے عقائد میں اور حلال حرام کی چیزوں، جو حلال حرام کی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی اگر ملاوٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اتنے حکم کو تو مان سکتے، اتنے حکم کو نہیں مان سکتے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی قسم کا شرک ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور شرک کا انجام سب کو معلوم ہے. جنت تو بہت دور کی بات ہے، جس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں جنت حرام کر دی گئی ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کر دیا ہے؟ جنت کو حرام کر دیا ہے، اور جہنم اس کے لیے حلال ہو چکی ہے. تو اس لیے جو ہے احکامات شریعہ قرآن کے مطابق سمجھ کر، سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو اپنا کام سمجھنا چاہیے. اس کو اپنا کام سمجھنا چاہیے کہ قرآن سمجھے. قرآن پڑھنا ثواب کا کام، لیکن قرآن سمجھنا زندگی کی صحیح گزارنے کی ذمہ داری ہماری، کہ اس کو سمجھے باقاعدہ ہم، کہ ہمارے عمل میں سے کہیں ایسا نہ ہو، وقت نہ ملنے کی وجہ سے نہ سنے کوئی حرج نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو اندر سے اللہ نہ کرے قرآن کی باتوں سے نفرتیں اگر پیدا ہو گئی ہے نا، نفرتیں پیدا ہو گئی، تب تو اپنا انجام سوچ لے کہ کیا ہونے والا ہے. انجام سوچ لے، کیونکہ بڑے اتنی افسوس کی بات ہے کہ قرآن چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے، اور دور دور تک افسوس بھی کوئی نہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. جس مذہب کے ماننے والوں کو قانون کی کتاب دی گئی باقاعدہ، جس کی حفاظت کا وعدہ لیا گیا، باقاعدہ وعدہ کیا گیا ہے، اب اس پر عمل کرنے سے ہلاک ہو جائیں گے، اس کی باتوں کو سننے سمجھنے سے بے دین ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ عین دین ہماری زندگی کے اندر اس ترتیب پر آئے گا جس ترتیب پر اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں. کریں گے اس کی فکر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق